अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नाउ, मैं हूं अली सरवर। सबसे पहले लाखों करोड़ों और दुरूद व सलाम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। बहुत सारी खबरें हैं जो आपको देनी हैं, और उसमें सीनियर सहाफ़ी मुर्तज़ा अली शाह और सुनो टीवी के कथा धर्ता हबीब अकरम, मारूफ सहाफ़ी हैं, दुनिया न्यूज़ पे हुआ करते थे, आज तो सुनो पर हैं। उनकी मुलाकात एक बड़े अहम लीडर से हुई है। वो भी बताता हूँ मैं आपको किससे हुई है और क्या बात हुई है। और ये बात भी हम आपको बताएँगे कि मुस्तफ़ा कमाल साहब ने सूद के ख़ात्मे का मुतालबा कर दिया है। कहाँ खड़े होकर ये मुतालबा किया गया है? किससे मुतालबा किया गया है? और इस पे अमल दरामद हो सकेगा या नहीं हो सकेगा? ये भी बड़ी अहम पॉइंट है। इसके अलावा डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब, उन्होंने जो सीट जीती है, वो सीट खतरे में आ गई है। और वो सीट कौन, ज़ाहिर आप जानते हैं जिस सीट से वो कामयाब हुए, 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ रहे थे ना, तो डिफेंस वाली थी 241 और दूसरी 244। तो एक सीट तो वो 494 सिर्फ वोट मिले थे उनको वहाँ से, दूसरी सीट से 20,000 वोट लेकर वो कामयाब हुए थे। लेकिन अब उसको भी कहा जा रहा है कि खतरे में है, वो सीट भी जा सकती है। खतरा है उनको, इसकी तफ़सील भी देता हूँ, मुस्तफ़ा कमाल साहब की तफ़सील भी देता हूँ। और लंदन प्रॉपर्टी केस, 10 मिलियन पाउंड्स का जो केस है, वो भी बड़ा अहम है। और 2 दिन, यानी 23 और 24 को कहा गया था समाअत होगी, उसके बाद फैसला होगा। ये अपील है, जिस पर सब कुछ होना था, वो क्या हुआ, उसका भी क्राइटेरिया आपके सामने मैं रखने वाला हूँ, बल्कि रख देता हूँ। आगाज़ यहीं से करते हैं जी, कि बानी एमक्यूएम ने अपील की, और अपील क्या थी, केस क्या है, ये डिटेल भी आपको दे दूं। आज समाअत मुकम्मल हो चुकी, क्या फैसला आया वो आपके सामने। एमक्यूएम पाकिस्तान ने सितंबर 2019 में लंदन में मौजूद प्रॉपर्टीज पर एक मुकदमा दायर किया, और ये किया था जनाब अमीनुल हक साहब ने। हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस इन बिजनेस एंड प्रॉपर्टीज कोर्ट्स इंग्लैंड एंड वेल्स में ये मुकदमा दायर हुआ था। और अपील ज़ाहिर है फिर मुकदमा चला। ये मुकदमा 3 साल 6 माह तक चलता रहा। इस केस का फैसला 13 मार्च 2023 को सामने आया, और वो पाकिस्तान के हक में फैसला आया था, यानी कि हैदराबाद के हक में फैसला आया था। इस केस के फैसले के खिलाफ बानी मुत्तहदा ने अपील दायर की थी। और अपील जो दायर की थी, और ज़ाहिर है वो अपील ये है कि एमक्यूएम के आइनी दस्तावेज़ात की तशरीह से मुतल्लिक है बेसिकली ये अपील। और एमक्यूएम जिसकी बरतानिया में जायदादें थीं, या एक अलहदा इदारा, ये 6 जायदादों की मलकियत का तनाज़ा, ये सारा बैकग्राउंड आपको मेरे पिछले प्रोग्राम्स में आपने शायद देख लिया होगा, ये बहुत सारी जगहों से आपको पता चल चुका होगा। उसी सिलसिले की अपील थी, और अपील जो थी वो 23 अप्रैल और 24 अप्रैल 2024 को 2 दिन सिर्फ दिए गए थे, और वहाँ इतना लंबा चौड़ा केस नहीं चला करता। तो कल जो दलाइल हुए वो भी, और आज जो दलाइल पेश किए गए वो भी बड़े अहम हैं, और उसके बाद इस अपील का फैसला होना है। और ज़ाहिर ये फैसला होना है कि बानी मुत्तहदा और एमक्यूएम पाकिस्तान है क्या, मसला क्या है, प्रॉपर्टीज़ किसकी हैं, पार्टी वाली कहानी है, और सारी चीज़ें ये इन 2 दिनों में तय होना थी। अब दोनों दिनों में दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं। पहले ही बता दूँ कि अपील क्यों की गई। वो मैंने बताया जिस तरह आपको, कि वो कहते हैं जी जो आईनी हवाले से बात की गई है वो दुरुस्त नहीं है, कुछ उसमें मबहम चीज़ें रह गई हैं, वो चाहते थे अपील में वो आ जाए। अच्छा, जज का जो फैसला था, ठीक है, वो बताऊँ मैं आपको नुक्ता क्या था। एमक्यूएम की बानी ने अगस्त 2000, अच्छा जो फैसला आया था, जो उनके खिलाफ आया था बानी मुत्तहदा के, वो क्या था। जज ने फैसला का नुक्ता, एमक्यूएम के बानी ने अगस्त 2016 की तकरीर के बाद पार्टी से इस्तीफा दे दिया था, ये लिखा फैसले में। और फारूक सत्तार की, अच्छा ये आपको याद होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बयान की कि जनाब ये कुछ हो रहा है, बताने में जायदादें और सारा कुछ। फिर आपके उसकी तमाम चीज़ें आपके सामने वो आ भी गई। मज़ीद डिटेल्स भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा, अब बानी मुत्तहदा को किसी ने कहा कि जी सेटलमेंट कर लें एमक्यूएम पाकिस्तान से, यानी कि 6-7 जायदादें जो हैं वो कुछ ऐसा कर लें कि कुछ उस तरफ चली जाएँ, कुछ आपकी तरफ चली जाएँ। तो उन्होंने क्या जवाब दिया इसका, क्योंकि इल्ज़ाम था, ये भी एक अफ़वाह थी, खबर थी जो चल रही थी कि जी सेटलमेंट होने वाली है, आपस में राब्ते हो गए हैं और जनाब अब फैसला होगा। अच्छा, बानी मुत्तहदा ने कहा कि जी जज साहब ने फरमाया कि एमक्यूएम के बानी ने 22 अगस्त 2016 के बाद लंदन से परफॉर्म करते हुए एक नई एसोसिएशन बना ली। वो कहते हैं मैंने तो कोई पार्टी बनाई ही नहीं, मैंने तो एक ही पार्टी बनाई थी 1984 में, जिसका नाम एमक्यूएम, यानी कि महाजिर कौमी मोमेंट था। बाद में तब्दील हुआ, नाम एमक्यूएम तो मुखफ़्फ़फ़ ज़रूर रहा, नाम मुत्तहदा कौमी मोमेंट हो गया। 95-96 की बात है गालिबन ये। और उन्होंने ये भी कहा कि, और ये बात वो कहते हैं जी मज़क्क़-ख़ेज़ है, क्योंकि वो उस पार्टी के नज़रियाती बानी और ताहयात रहनुमा
تھے جس کی بنیاد پر انہوں نے بطور رہنما رکھی تھی، اور اس پر وہ کہتے ہیں کہ جی یہ پورا پاکستان اور جو جو وابستہ رہے ایم کیو ایم سے اور جن کی سیاست تھے وہ سب جانتے ہیں کہ پارٹی بنی کیسے، بنیاد کے ابھی میسو سے لے کر کے اور آج تک، اور 2016 کی وہ تقریر، اس کے بعد پھر کیا ہوا۔ بانی متحدہ نے یہ بھی کہا کہ جج بنیادی حقائق پر غور کرنے میں ناکام رہے کہ کس طرح کراچی میں ان کی پارٹی کو ڈاکٹر فاروق ستار اور ایم کیو ایم پاکستان کے دیگر رہنماؤں نے وہ کہتے ہیں جی ہائی جیک کر لیا۔ وہ جو تقریر تھی 22 اگست 2016 کی، اس کے بعد وہ کہتے ہیں میری پارٹی کو ہائی جیک کر لیا، اور ڈاکٹر فاروق ستار اور دیگر لوگوں نے ان کی پارٹی کو کہتے ہیں جی ہائی جیک بھی کیا، اور ظاہر ہے ان کو پارٹی سے جس طرح انہوں نے مائنس کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اچھا، اب یہ جو بات ہے کہ جی جو باہر گفتگو جو ہوئی صحافیوں سے ان کی، اس میں مرتضی شاہ جو جیو کے نمائندے ہیں، دا نیوز کے لیے بھی لکھتے ہیں، انہوں نے ان سے سوال کیا تھا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سیٹلمنٹ کر لیں، آپس میں کوئی اس طرح کی بات کر لیں۔ یہ ندیم نصرت صاحب نے ایک زمانے میں، آپ کو یاد ہو جب کیس چل رہا تھا 2023 میں، یہ بات انہوں نے بھی کی تھی کہ جی ایسا بھی ہو سکتا تھا اور بدنامی نہیں ہوتی، یا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ 40 سال اکٹھے سب رہے ہیں، ساتھ رہے ہیں، اور جس طرح پارٹی میں ان کے بانی متحدہ کے سامنے یہ سارے لوگ آئے، بہت جونیئر تھے ظاہر ہے، اور جس طرح وہ پھر کوئی ایم پی اے بنا، کوئی ایم این اے بنا، کوئی سینیٹر بنا، پھر اس طرح آپس میں اتنا عرصہ ساتھ رہے ہوں تو اچھا نہیں لگتا کہ لڑائی جھگڑے اس طرح ہوں اور بعد میں چلے کہ جی یہ تو پراپرٹیز کا حوالے سے کوئی جھگڑا چل رہا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سیٹلمنٹ کر لیں آپس میں دونوں طرف سے، یعنی کہ پاکستان والے بھی، ایم کیو پاکستان بھی، اور بانی متحدہ بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میری ذاتی معاملہ نہیں ہے، یہ حق اور سچ کا معاملہ ہے، آدھا سچ اور آدھا حق، اس پر فیصلہ نہیں ہوتا، یا تو حق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں یہ درمیانی چیز کوئی نہیں ہوتی کہ سیٹلمنٹ کر لو، کہتے ہیں یا تو حق ہوتا ہے یا حق نہیں ہوتا۔ اور جب ان سے اور یہ بھی کہا انہوں نے کیس ہاروں یا جیتوں، جج جو بھی فیصلہ دے، زمین پر موجود عوام سے بڑا جج کوئی نہیں ہوتا، وہ بہتر جانتے ہیں کہ پارٹی اور یہ ساری چیزیں اور کیا کچھ ہوتا رہا، یہ پارٹی کس طرح کون چلاتا رہا، کس نے بنائی تھی، کیا ہوا، وہ کہتے ہیں جی عوام سب جانتی ہیں، جج ظاہر ہے لندن کے ہیں، اتنی زیادہ گراؤنڈ ریئلٹیز کے بارے میں ان کو نہیں پتا، وہ تو صرف ایک کیس کو ہینڈل کر رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ انہوں نے وہاں بات کی۔ اچھا، ابھی چونکہ سماعت مکمل ہوئی ہے اور دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد کورٹ آف اپیل نے فیصلہ محفوظ کر لیا، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ اگلے 48 گھنٹوں میں لگتا یہ ہے کہ بتا دیا جائے۔ اچھا، وہاں سنایا نہیں جاتا کہ سب کو بلا کے فیصلہ سنا دیں، وہ دونوں پارٹیز کو فیصلہ بھیج دیا جاتا ہے، پھر ان کی مرضی ہے کہ وہ فوری طور پر اس کو سامنے میڈیا کے لے آئیں یا نہ لائیں، وہ ان کے صوابدید پر ہوتا ہے۔ تو یہ 48 گھنٹوں میں، یہ چند روز میں فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ اپیل کا فیصلہ تو ہو چکا تھا، یاد ہوگا آپ کو، جو میں نے ابھی نشاندہی کی ہے آپ کے سامنے۔ آج بھی انہوں نے، اچھا آج وہاں دو صحافی تھے، حبیب اکرم صاحب کالم نگار بھی ہیں، دنیا ٹی وی سے وابستہ رہے، پھر سنو ٹی وی آیا تو وہاں چلے گئے، وہاں تو بلکہ بڑی سیٹ پر وہ موجود ہیں اب بھی، اور پروگرام بھی اپنا کرتے ہیں۔ وہ لندن میں اسپیشلی موجود تھے، اور مرتضی شاہ نے کہا کہ یہ اسپیشلی آئے ہیں اور آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں بانی متحدہ سے، انہوں نے کہا اور ملاقات بھی کی۔ اور انہوں نے وہاں حبیب اکرم صاحب نے، معروف صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ جناب میں نے تو ایک زمانے میں آپ کے لیے بہت شور مچایا تھا، حبیب اکرم صاحب فرماتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم اب بھی آپ کے ساتھ ہیں، یہ حبیب اکرم صاحب کے الفاظ ہیں۔ اور یہ ظاہر اپیل فیصلہ محفوظ ہو گیا، دونوں طرف سے بہت ساری چیزیں پیش کی گئیں، پہلے بھی بہت ساری چیزیں پیش کی گئی تھیں جس سے بانی متحدہ میں غصے بھی ہوئے تھے، یہاں سے بھی لوگوں نے بیانات دیے، ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے بیان دیا، امیر الحق صاحب نے بیان دیا تھا، اور دیگر لوگوں نے اپنے اپنے بیانات دے دیے تھے، ندیم نصرت صاحب نے بیانات دیے تھے، پھر اس طرح ایم کیو ایم کے لوگ جو ایم کیو لندن کے جو لوگ انٹرنیشنل کے لوگ جو وہاں موجود ہیں لندن میں، انہوں نے اپنے اپنے بیانات دیے تھے، مصطفی زبادی اور دیگر لوگوں نے، اور اس کے بعد یہ سارا فیصلہ ہوا تھا۔ لیکن وہاں پر ایم کیو انٹرنیشنل کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ دیکھ لیجیے جس نے پارٹی بنائی اس کو کیسے مائنس کیا جا سکتا ہے، اور فاروق ستار صاحب اور دیگر لوگوں نے جس طرح بانی متحدہ نے کہا ہائی جیک کر لی، یہ کہتے ہیں کہ جی 22 اگست 2016 کے بعد انہوں نے خود پارٹی ہمارے حوالے کر دی تھی، اب ہم ان کو نہیں لے رہے، اور ہم نے مائنس کر دیا ان کو۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ جی لوگ جو ہیں جو زمین پر موجود ہیں وہ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں سارا کہ کیا کچھ وہاں ہوا ہے۔ تو یہ آج اپیل کا بھی جناب تمام چیزوں کی سماعت مکمل ہو چکی، اگلے 48 سے 72 گھنٹوں میں لگتا یہ ہے کہ فیصلہ آ جائے گا سامنے، اور اپیل میں جو پوائنٹس اٹھائے گئے ہیں خاص طور پر ان تمام چیزوں کے بارے میں جو لگتا تھا بانی متحدہ کو کہ ان چیزوں پر بات ہونی چاہیے، صحیح طور پر نہیں تشریح ہو سکی،
یعنی آئینی دستاویزات کے حوالے سے وہ تمام چیزیں 6 جو جائیدادیں ان کی ملکیت کے حوالے سے اور تمام چیزوں کے حوالے سے اب انہوں نے ظاہر اپنی اپنی چیزیں دے دی ہے. اور جج کا جو نقطہ تھا کہ ایم کیو ایم کے بانی نے اگست 2016 کی تقریر کے بعد پارٹی سے استعفیٰ دے دیا تھا، یہ بڑا اہم معاملہ تھا. اس پر بھی انہوں نے تمام چیزیں دوبارہ بیان کی ہیں اور اس پر بھی دیکھتے ہیں کہ کیا کہانی اب سامنے آتی ہے اور فیصلہ بھی آ جائے گا. ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کے حوالے سے میں نے خبر دی آپ کو، اور خبر یہ ہے کہ کامیابی جو تھی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی کامیابی ہے، بلکہ ابھی تک الیکشن ٹریبیونل میں وہ چیلنج ہو گئی ہے اور الیکشن ٹریبیونل نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے اور الیکشن کمیشن ریٹرننگ افسر یعنی آر او اور دیگر کو 7 مئی کو جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے. فارم 45 کے مطابق این 244 میں کامیاب ہوا، یہ کہنا ہے آفتاب جہانگیر صاحب کا، اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کو 241 میں بھی صرف 500 کے قریب ووٹ ملے. وہ کہتے ہیں کہ جی، اور ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی یہ مقبولیت ہے تو کیسے وہاں سے وہ جیت سکتے ہیں. فارم 45 کے مطابق تو میں بڑے مارجن سے شکست دے چکا تھا، لیکن میرے ساتھ یہ وہ کہتے ہیں آفتاب جہانگیر صاحب. دیکھتے ہیں کیونکہ کچھ سیٹیں اس طرح دوبارہ گنتی میں ملی ہیں نون لیگ کو، کچھ سیٹیں ملی ہیں پی ٹی آئی والوں کو بھی، بلکہ ایک سیٹ تو یہاں سندھ کے بلکہ بلدیہ والی سیٹ یاد ہوگا آپ کو جہاں سربلند جیتے پی ایس میں، وہاں دوبارہ گنتی ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ جناب آصف موسیٰ کو سیٹ دے دی، حالانکہ 2 ماہ حلف اٹھا کے وہ اجلاسوں میں شرکت کرتے رہے سربلند خان. یہ بھی ایک کہانی ہوئی اور اس وقت دوبارہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سیٹ چلی جا سکتی ہے ان سے. تو یہ فاروق ستار صاحب کے ساتھ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے ایسا، تو یہ خطرے کی گھنٹی ہے. اچھا، مصطفیٰ کمال صاحب سینئر ڈپٹی کنوینئر ہیں ان کے پاکستان کے، انہوں نے قومی اسمبلی میں تقریر کی ہے کھڑے ہو کر اور انہوں نے سود کے خاتمے کا مطالبہ کر دیا ہے. کس سے مطالبہ کیا جی؟ حکومت سے. ظاہر حکومت میں خود بھی موجود ہیں، اپنی حکومت سے انہوں نے مطالبہ کر دیا ہے. بات بڑی ویلڈ ہے، لیکن ایسا کیا پاسبل ہوگا؟ ہمارا آپ تو جانتے ہیں ایسا. اچھا، بلکہ انہوں نے جو لہرائی پاکستان کا آئین کو انہوں نے دکھایا ہے کہ 73 میں بھٹو صاحب نے جو آئین بنایا تھا اس آئین میں واضح لکھا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے سود سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، کیونکہ سود کھلی جنگ ہے. اور اب انہوں نے کہا جی 1973 کے آئین میں لکھا ہے جتنی جلدی ہو سکے. تو بھائی اب کتنی جلدی؟ مطلب 73 سے 2024 51 سال بنتے ہیں، تو حکومت کس چونٹی کی رفتار سے بھی چل رہی ہوتی خاتمے کے لیے تو اب تک ختم کر چکی ہوتی. لیکن پھر وہی بات کہ جناب مختلف چیزیں ہیلے بہانے تراشے سب کچھ جاتے ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا ملک بھی ہے، تو دیکھتے ہیں اس پر حکومت وقت کیا کرتی ہے، کیا جواب دیتی ہے اور کیا فیصلہ آتا ہے. جن چیزوں کی میں بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے پھر آپ کے سامنے رکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آنے والے پروگرام تک کے لیے مجھے دی اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مولانا کی بات.